کسی جنگل میں ایک گیدڑ رہتا تھا، وہ بہت ہی پیٹو اور لالچی تھا، درختوں سے جتنے پھل گرتے وہ فوراً چٹ کر جاتا، پھر بھی اس کی نیت نہیں بھرتی تھی۔ وہ پھلوں سے بھری ڈالیوں کو حسرت سے دیکھتا رہتا۔ ایک دن وہ ایک آم کے درخت کے نیچے پہنچا، زمین پر بہت سے آم گرے ہوئے تھے اور شاخیں آموں کے بوجھ سے جھکی جا رہی تھیں۔ اتنے سارے آم دیکھ کر گیدڑ بہت خوش ہوا، اس نے زمین پر بکھرے تمام آم فوراً چٹ کر لیے۔ پیٹ بھرنے کے باوجود اس کی نیت نہ بھری۔ دو چار لمبی ڈکاریں لینے کے بعد وہ درخت پر چڑھنے کا طریقہ سوچنے لگا، لیکن کوئی ترکیب سمجھ نہ آئی۔ وہ دیوانہ سا ہو کر درخت کے گرد چکر لگانے لگا۔ ابھی وہ درخت کے گرد گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک حضرت ہاتھی وہاں آ پہنچے۔ وہ بہت بھوکے لگ رہے تھے، آتے ہی انہوں نے درخت کے پتے اور آم کھائے اور ایک زوردار چنگھاڑ کے ساتھ شکر ادا کیا۔ ہاتھی شکم سیر ہو کر وہیں زمین پر لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ گیدڑ کو ایک ترکیب سوجھی، وہ چپکے سے ہاتھی کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب ہاتھی گہری نیند سو گیا تو گیدڑ آہستہ سے اس کی پیٹھ پر چڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھی اٹھا اور چلنے لگا۔ گیدڑ نے ایک شاخ پکڑ کر درخت پر چڑھائی کر لی۔ اوپر جا کر گیدڑ خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ ہر طرف ہرے پیلے لال آم ہی آم تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ پہلے کون سا آم کھائے۔ کبھی اس کی طرف بڑھتا، کبھی اس کی طرف، پھر اچانک وہ اندھا دھند آم کھانے لگا۔ ایک شاخ کے ختم ہوتے ہی دوسری پر جا پہنچتا۔ اس کا پیٹ پھولنے لگا، لیکن نیت اب بھی نہیں بھری تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سارے آم کھا جائے۔ اب وہ ایک ایک شاخ پر جا کر آم نیچے گرانے لگا۔ تھوڑے ہی وقت میں سارے آم زمین پر جا گرے۔ گیدڑ بہت خوش ہوا۔ اب سارے آم اس کے تھے، وہ جب چاہے کھا سکتا تھا۔ لیکن جب نیچے اترنے لگا تو دیکھا کہ ہاتھی جا چپکا تھا۔ اب وہ بری طرح پھنس گیا تھا، نہ وہ چھلانگ لگا سکتا تھا، نہ موٹے تنے سے نیچے اتر سکتا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ لالچ میں آ کر وہ مشکل میں پڑ گیا تھا۔ وہ درخت پر ادھر ادھر دوڑنے لگا اور اترنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنے لگا۔ اتنی دوڑ دھوپ میں آم ہضم ہو گئے اور اسے پھر بھوک لگنے لگی۔ نیچے آم بکھرے پڑے تھے، لیکن اب وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسے اپنی حماقت پر غصہ آنے لگا۔ مایوس ہو کر وہ ایک شاخ پر بیٹھ گیا۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی، درخت کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ گیدڑ گھبرا گیا اور شاخ سے لپٹ گیا۔ وہ تیز سے طوفان میں بدل گئی۔ چند لمحوں بعد درخت جڑ سے اکھڑ کر زمین پر گر پڑا۔ ایک وزنی شاخ کے نیچے آ کر گیدڑ دب گیا اور وہ وہیں مر گیا۔ ایک طرف مرا ہوا گیدڑ پڑا تھا اور دوسری طرف آم بکھرے ہنس رہے تھے۔ سچ ہے، لالچ بری بلا ہے۔